بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علم و سیگا کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے قسم سوم در صرف اجوف واوی از نصر ینصر القول گفتن۔ تیسری قسم اجوف واوی کی گردان میں۔ ماسبق میں اجوف کی تعریف کر دیا ہوں۔ اجوف اس معطل کو کہتے ہیں جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، خواہ واو ہو خواہ یا ہو، جیسے قال، باء، جو اصل میں قبل بیع تھا۔ تو اگر عین کلمے میں حرف علت واو ہو تو اسے اجوف واوی کہتے ہیں، جیسے قال، اور یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے با ہے۔ تیسری قسم اجوف واوی کی گردان میں۔ عبارت کا رابطہ ماسبق سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہم اس کتاب کے 4 بابوں میں سے تیسرے باب میں ہیں، یعنی یہ کتاب مشتمل ہے ایک مقدمہ، 4 باب اور ایک خاتمہ پر۔ تو اب سے پہلے ایک مقدمہ اور 2 بابوں کا بیان گزر گیا اور اس وقت ہم تیسرے باب میں ہیں، اور آپ نے سنا کہ تیسرا باب یہ 3 فصل پر مشتمل ہے۔ تیسرا باب 3 فصل پر مشتمل ہے۔ 3 فصل میں سے پہلی فصل محموز کے بیان میں ہے جو گزر گئی، اور دوسری فصل معطل کے بیان میں ہے۔ دوسری فصل کس کے بیان میں ہے؟ معطل کے بیان میں، مگر اس دوسری فصل کو 5 قسموں میں بانٹا ہے۔ دوسری فصل کو 5 قسموں میں بانٹا ہے، بلفظ دیگر دوسری فصل 5 قسموں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو دوسری فصل 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم معطل کے قواعد میں، پہلی فصل معطل کے قواعد میں، پہلی قسم معطل کے قواعد میں اور دوسری قسم مثال کی گردان میں۔ تو پہلی قسم اور دوسری قسم، دوسرے فصل کی پہلی قسم اور دوسری قسم گزر گئی۔ آج ہم پہلی فصل کی تیسری قسم میں ہیں۔ تیسری قسم اجوف واوی کے گردان میں ہے۔ یہ ہے عبارت کا ربط ماسبق سے۔ تو کہتے ہیں قسم سوم در صرف اجوف واوی، تیسری قسم اجوف واوی کی گردان میں۔ اجوف واوی کی گردان نصر ینصر سے۔ واضح رہے کہ اجوف واوی 3 ابواب سے آتا ہے۔ نصر سے جیسے قال یقول، اور سمع سے جیسے خاف یخاف، اور ضرب سے جیسے طاح یطیح ہو۔ تو یہ 3 باب سے آتا ہے، نصر، سمع، ضرب۔ اجوف واوی کی گردان نصر ینصر سے۔ القول، اجوف واوی مصدر القول، گفتن، کہنا۔ گردان یہ ہے قال یقول قولا فهو قائل، قیل یقال قولا فهو مقول، الامر منه قل والنهی عنه لا تقل، الظرف منه مقال الی آخرہ گردان آ رہی ہے۔ یہ صرف صغیر ہے، یہ صرف صغیر ہے۔ صرف صغیر کی تعریف پہلے درس میں کر چکا ہوں۔ صرف کبیر فعل ماضی کے تمام صیغوں کی طرف صرف کریں، مثلا قال، قال، قالو، قالت، یہ صرف کبیر ہے۔ اسی طریقے سے مجہول میں قیل، قیلا، قیلو، قیلت، آخر تک۔ اسی طریقے سے معروف میں یقول، یقولان، یقولون، یہ صرف کبیر ہے۔ تو صغیر اور کبیر کی تشریح گزر چکی ہے۔ بہرحال صرف صغیر میں ہے، قول کے صرف صغیر میں ہے، ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ سے،
اور اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ سے ایک ایک سیگا لے کر کے ایک مستقل گردان بنا لی گئی، یہ ہے صرف صغیر۔ تو کہتے ہیں صرف صغیر قال یقول قولا، معنی بالکل صاف ہے، معنی بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، نصرہ سے ہے، اور ظاہر سی بات ہے قال نصرہ کے وزن پر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ قال اصل میں قولا تھا، قال اصل میں قولا تھا، بروزن نصر ہے، واو کو الف سے بدل دیا قال ہوا۔ واو الف سے کیوں بدلا؟ قاعدہ نمبر 7 سے، یعنی واو متحرک معقول مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدل دیا جاتا، اس وجہ سے اس واو کو الف سے بدل دیا گیا اور قولا سے قال ہوا۔ یقول فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یقول ینصر کے وزن پر نہیں ہے، مطلب اس میں تعلیل ہوئی ہے۔ تو یقول اصل میں یقبل تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا قاعدہ نمبر 8 سے۔ قاعدہ نمبر 8 یوں یاد نہیں رہے گا، تو اصل میں یقبل تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کاف ہے، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دیا، یقول ہوا۔ قال یقول قولا، قول اپنے اصل پر ہے، قائل اصل میں قابل تھا، فاعل کے عین کلمے میں قائل اصل میں قابل تھا، واو کو حمزہ سے بدل دیا تو قائل ہوا۔ واو کو حمزہ سے کیوں بدلا؟ فاعل کے عین کلمے میں آپ پڑھ چکے، فاعل کے عین کلمے میں واو ہو یا ہو اور فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو واو اور یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، اس قاعدہ کی وجہ سے کہ فاعل کے عین کلمے میں یہاں واو ہے اور اس کے فعل میں تعلیل بھی ہوئی ہے، اس واو کو حمزہ سے بدل دیا تو قابل سے قائل ہوا۔ قیل اصل میں قویلا تھا، قیل اصل میں قویلا تھا۔ آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے کہ ماضی مجہول کے عین کلمے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو ماضی مجہول کے عین کلمے کی حرکت ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو اور یا ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں، ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد یا بلفظ دیگر ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد، پھر اگر یہ واو ہے جیسا کہ یہاں ہے تو واو ساکن معقول مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدل جائے گا، قیلا ہوا۔ تو قیلا اصل میں قویلا تھا، عین ماضی مجہول میں واو واقع ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت ماقبل یعنی کاف کو دے دیا، پھر قاعدہ نمبر 3 یعنی واو ساکن ماقبل مکسور کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، قیلا ہوا۔ یقالو یقولو تھا، قاعدہ نمبر 8 یعنی واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، طرح حال کہ اس کے فعل میں تعلیل بھی ہوئی ہے، تو واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دے دیا، اور یہ حرکت جسے نقل کیا چونکہ فتح کی حرکت تھی اس لیے واو کو الف سے بدل دیا، یقال ہوا۔ قیل یقال قولا، یہ مصدر مجہول قولا ہے، پہلا قول مصدر معروف تھا۔ قیل یقال قولا فهو مقول، مقول اصل میں مقبول تھا، مقول اصل میں کیا تھا؟ مقبول، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کو دینے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، مقول ہوا۔ کس کو گرایا؟ اس پر گفتگو ہو رہی، پہلے واو کو یا دوسرے واو کو، مصنف خود اس پر گفتگو کریں گے۔ تو قیل یقال قولا فهو مقول، الامر منہ قل، قل کو عنصر کے وزن پہ لے چلیے تو قل اصل میں اقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، ماقبل کو دینے کے بعد اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، اقل ہوا، پھر حمزہ کو بھی گرا دیا، اس کی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے قل ہوا۔ النہی منہ، نہیں اس سے لا تقل ہے، لا تقل اصل میں لا تقول تھا، یہاں بھی نقل حرکت کی، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، لا تقل ہوا۔ الظرف منہ مقال، مقال
اصل میں مقول تھا، مقول، واو متحرک مقبول اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے مقبول کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت جس کو نقل کر کے مقبول کو دیا فتحہ کی حرکت تھی، اس وجہ سے واو الف سے بدل گیا، واو الف سے بدل گیا تو مقال ہوا۔ تو الامر منہ قل والنہی لا تقل الظرف منہ مقال والآلۃ منہ مکول، مکولۃ، مکوال، مکول، مکولۃ، مکوال اپنے اصل پر ہے، مگر آپ کا سوال یہ ہے کہ مکول میں بھی واو متحرک مقبول اس کے ساکن، مکولۃ میں بھی واو متحرک مقبول اس کے ساکن، ان دونوں میں واو متحرک مقبول اس کے ساکن ہے، اور ابھی آپ نے بتایا کہ واو متحرک مقبول اس کے ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے مقبول کو دے دیتے ہیں، نیز اگر فتحہ کی حرکت ہو تو واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو اس طور پر تو اسے مکال اور مکالۃ ہونا چاہیے، نہ کہ مکول اور مکولۃ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سوال کریں گے تو اس سوال کے جواب میں یا تو ایک بات جو مصنف کہیں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایسا ہے کہ مکول اور مکولۃ اصل میں مکوال تھا، تو یہ مکول اور مکولۃ مکوال کی فرع ہے، اور جو اصل مکوال ہے اس میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے جانے سے روکنے والی چیز موجود ہے، یعنی مکوال میں نقل حرکت نہیں ہو سکتی، کیونکہ واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے لیے چند شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ واو مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، اور مکوال میں واو مدہ زائدہ سے پہلے ہے، تو مکوال میں مانع تعلیل موجود ہے، نقل حرکت سے روکنے والی چیز موجود ہے، اس لیے مکوال میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو نہیں دی جا سکتی ہے، تو اصل میں مانع تعلیل موجود ہونے کی وجہ سے تعلیل نہیں ہوئی، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دی گئی، تو جب اصل میں مانع تعلیل موجود ہے، نقل حرکت نہیں کیے، تو اس کی جو فرع ہے اس میں بھی نقل حرکت نہیں کیے۔ یہ وجہ مصنف نے بیان کیا۔ تو مکول، مکولۃ، مکول، مکولۃ، مکوال، افعل التفضیل اقول، یہاں بھی واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہے، مگر واو کی حرکت نقل کر کے واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہے، مگر اس کے باوجود واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو نہیں دیے، اور پھر واو کو اقولوں میں ہے، اقول اس میں تفضیل میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیے۔ یہ سوال ہے، جواب بالکل صاف ہے۔ نقل حرکت کا قاعدہ جو 8 پڑھا آپ نے کہ واو متحرک یا متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیتے ہیں، وہیں پر کچھ شرائط بھی تھی، ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی کہ کلمہ افعل التفضیل نہ ہو، اور یہ افعل التفضیل ہے، اس وجہ سے اقولوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیا۔ بچی ہوئی 1-2 تعلیل ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ قال یقول قولا، فهو قائل، قائل اسم فاعل ہے، قائل قابل تھا، واو حمزہ سے بدلا، قائل ہوا، کیوں بدلا بول چکا۔ قیل کویلا تھا، قیل کویلا تھا، ماضی مجہول کے عین کلمے کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے قیلا ہوا۔ یقالو، یقولو تھا، یقالو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیے، اور چونکہ یہ حرکت فتحہ کی تھی اس لیے واو الف سے بدل گیا، یقال ہوا۔
قولاً مصدر مجھول ہے، مقول اصل میں مقبول تھا، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دیے، پھر اجتماع ساکنین دو واو کے درمیان ایک کو گرا دیا، مقول ہوا۔ امر قل ہے، قل اصل میں اقول تھا، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیے، پھر اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا اور حمزہ کو بھی گرا دیا، اس کی ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے قل ہوا۔ نہیں لا تقل، لا تقل اصل میں لا تقول تھا، یہاں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، لا تقل ہوا۔ ظرف مقال ہے، مقال اصل میں مقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی اس لیے واو الف سے بدل گیا تو مقال ہوا۔ اعلیٰ مکولن، مکولتن، مکوالن اپنے اصل پر ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی کیونکہ مکولن مکولتن کے اصل مکوال ہے اور اصل میں تعلیل نہیں ہوئی تو فرع میں بھی تعلیل نہیں ہوئی۔ مکالن کا تثنیہ مکالان ہے، جو اصل میں مکولان تھا، واو کی حرکت نقل کر کے یعنی واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی واو کو الف سے بدل دیا، مقالان ہوا۔ مکولان اپنے اصل پر ہے، نقل حرکت نہیں کیے، کیوں نہیں کیے اس کو بول چکا۔ اور جمع مقاولو اور مقاولو، افعل التفضیل اقولو، اقولو میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیا، حالانکہ واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہیں، کیونکہ نقل حرکت کے لیے شرط یہ تھی کہ کلمہ افعل التفضیل نہ ہو، اور یہ افعل التفضیل ہے، اس لیے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دے سکتے۔ قولا اپنے اصل پر ہے، تثنیہ اقوالان، اقوالان میں بھی نقل حرکت نہیں کیا کیونکہ اس میں تفضیل ہے، اور قولیان، قولیان میں صرف تھوڑی سی بات یہ کہ قولا الف تثنیہ سے پہلے ہے تو الف یا سے بدل گئی، کیونکہ آپ نے پڑھا کہ فولا، کیا فولا میں الف زائدہ اس میں ذات میں الف زائدہ الف تثنیہ سے پہلے ہو، الف جمع سے پہلے ہو تو الف زائدہ یا سے بدل جاتی ہے، کیونکہ الف اپنے ماقبل حرکت کو چاہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ الف حرکت کے قابل نہیں ہے، اس لیے الف زائدہ بدل جاتی ہے کس سے؟ یا سے، تو قولیان ہوا۔ جمع اقولون، اقاولو، اقولون میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو نہیں دیے کیونکہ اس میں تفصیل ہے۔ اقاولو اپنے اصل پر ہے، قولون اپنے اصل پر ہے، اور قولیات میں تو میں بتا چکا کہ قولیات اصل میں کیا تھا؟ قولا، سمجھ رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ الف زائدہ الف جمع مؤنث سالم سے پہلے ہے، اس لیے وہ الف بدل گئی، الف کو بدل دیا گیا یا سے، اور ہو گیا قولیات۔ سب کی تعلیل میں بیان کر دیا، اس لیے جن تعلیل کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں میں بھی صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا، کیونکہ تعلیل قریب قریب سب کی میں بیان کر چکا۔ کہتے ہیں در مکولن و مکولتن اسم اعلیٰ، حرکت واو بما قبل، سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ مکولن اور مکولتن میں واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہے، اور قاعدہ نمبر 8 میں آپ نے بتایا کہ واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جاتی ہے، اور اگر یہ حرکت فتح کی ہو تو واو کو الف سے بدلا جاتا ہے، تو مکولن اور مکولتن میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جانی چاہیے، واو کو الف سے بدلا جانا چاہیے، اور مکولتن کی جگہ مکولن کی جگہ مکالن اور مکولتن کی جگہ مکالتن ہونا چاہیے، تو نقل حرکت کیوں نہیں ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ مکولن اور مکولتن میں واو کی حرکت ماقبل کو یعنی کاف کو اس وجہ سے نہیں دیے ہیں کہ یہ دونوں یعنی مکولن اور مکولتن اصل میں مکوالن تھے، یہ دونوں اصل میں کیا تھے؟ مکوالن تھے، الف کو حذف کر دیے تو مکولن ہوا،
بعد حذف الف تا در آخر افزودن، الف کے حذف کرنے کے بعد آخر میں تا بڑھا دیے تو مکولتن ہوا۔ تو اصل میں کیا تھے؟ مکوال تھے، اور مکوال میں معنی تعلیل موجود ہے، نقل حرکت سے معنی موجود ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ واو متحرک کا الف مدہ زائدہ سے پہلے ہونا کہتے ہیں، اور مکوال میں نقل حرکت نہیں کیے، معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے، نقل حرکت سے روکنے والی چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے، تعلیل سے روکنے والی چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے مکوال میں نقل حرکت نہیں کیے۔ معنی کیا ہے؟ وقوع الف بعد واو، واو کے بعد الف کا ہونا، یعنی اس واو کا مدہ زائدہ سے پہلے ہونا نقل حرکت سے، یہ بھی معنی ہیں۔ معنی ہیں الف کا واو کے بعد ہونا، اس معنی کی وجہ سے مکوال ان میں نقل حرکت نہیں کیے، پس دری ہر دو، تو ان دونوں میں بھی یعنی مکولن اور مکولتن میں بھی اصل میں نقل حرکت نہیں کیے، اصل مکوال میں تعلیل نہیں کیے، کیونکہ معنی تعلیل موجود ہے۔ تو ان دونوں کی جو فرع ہے، یہ دونوں جو فرع ہیں اصل مکوال کی، تو اصل میں تعلیل نہیں کیے، تو ان کی فرع یعنی مکولن اور مکولتن میں بھی تعلیل نہیں کیے، پس دری ہر دو، تو ان دونوں میں بھی یعنی مکولن اور مکولتن میں بھی جو مکوالن کی فرع ہیں نقل حرکت نہیں کیے، کیونکہ اصل میں نقل حرکت نہیں کیے، تو فرع میں بھی نہیں کیے، تاکہ فرع اصل کے مطابق رہے، تاکہ فرع اصل کے خلاف نہ ہو۔ اب صرف صغیر آپ نے سنا، ماضی مضارع امر نہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، سب کے ایک ایک سے گئے، تعلیل آپ نے سن لیا۔ اب اس پر جب صرف کبیر کریں گے تو اس ایک ایک تعلیل سے پورے صرف کبیر کی تعلیل نکال لینا کچھ مشکل نہیں ہے، تھوڑی بس توجہ کی ضرورت ہے۔ صرف صغیر کے بعد اب صرف کبیر کو شروع کرتے ہیں، اس بات فعل ماضی معروف، اس بات فعل ماضی معروف۔ مصنف قول کے صرف صغیر یعنی قال یقول قولا فهو قائل سے فارغ ہونے کے بعد قول کے صرف کبیر کے بیان کو شروع فرمائے، اور شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں قال قالا قالو، یہ اس بات فعل ماضی معروف کی گردان ہے۔ قال اصل میں قول تھا، واو متحرک ماقول مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، تو قول سے قال ہوا قاعدہ نمبر 7 کے تحت، اور قاعدہ نمبر 7 یہی ہے کہ واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہو تو واو الف سے بدل جاتا ہے۔ قال میں جو تعلیل ہوئی ہے کہ واو متحرک ماقبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، یہی تعلیل قالا، قالو، قالت، قالتا میں بھی ہے۔ مثلا ایک قالتا کو لے لیتے ہیں، قالتا اصل میں قولتا تھا، بر وزن نصرتا، واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، یہ قاعدہ نمبر 7 ہے، تو قاعدہ نمبر 7 کے تحت واو کو الف سے بدل دیا، قالتا ہوا۔ تو قال سے قالتا تک میں ایک ہی تعلیل ہے، اور وہ واو کو الف سے بدلا جانا قاعدہ نمبر 7 کے تحت۔ اب پھر قلنا سے قلنا تک، جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک ایک طرح کی تعلیل ہے۔ ایک تعلیل بیان کیا تو باقی ساری تعلیل
اسی طرح کے ہے، سب تعلیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو کل اصل میں قولنا تھا، کلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ماکل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صیغوں میں واو الف سے بدلی ہے، واو کو الف سے بدلا۔ جب واو کو الف سے بدلا تو اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، قلنا ہوا۔ پھر کلنا کیسے ہوا؟ کاف کے فتحہ کو ضمہ سے، کاف کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف ہونے پر۔ تو کلنا سے کلنا سے کلنا ہوا۔ پھر سے ایک بار سن لیجئے، یہی تعلیل باقی سب میں ہے۔ کلنا اصل میں قولنا تھا، واو متحرک ماقبل اس کے مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، کلنا ہوا۔ پھر کاف کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر، کلنا ہوا۔ کلنا کہیں وہ سب عورت ہیں۔ یہی تعلیل باقی تمام صیغوں میں، یعنی کلنا سے لے کر کلنا تک میں ایک کو میں لے لیتا ہوں۔ کل تو فعل، یہاں پر فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ہے، اور وہ کل تو جو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم ہے اس کا ترجمہ میں نے کہا۔ کل تو اصل میں قولتو تھا، واو متحرک ماکل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، کل تو ہوا۔ پھر کاف کے فتحہ کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ یہ دلالت کرے واو کے حذف پر، کل تو ہوا۔ اسی طرح کی تعلیل کلنا میں بھی ہے۔ کہتے ہیں باقاعدہ ساتھ واو در کالا تا کالتا بألیف بدل شدہ۔ قاعدہ نمبر 7 کے تحت واو کالا سے کالتا تک کے تمام صیغوں میں الف سے بدل کیا ہے۔ بات صاف ہے۔ ودر مابعد کالتا، اور پھر کہتے ہیں کالتا سے، کالتا کے مابعد، یعنی کالتا کے مابعد کون ہے؟ کلنا ہے۔ کلنا سے کلنا تک میں بھی اتنا کام تو ہوا ہی ہے، واو متحرک ماکل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو الف سے بدلا ہی بدلا ہے، مگر اتنا ہونے کے بعد پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کالتا کے مابعد میں، کالتا کا مابعد یعنی کلنا سے کلنا تک میں الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا ہے، اور کاف یعنی فا کلمہ ضمہ پا گیا ہے۔ تو کلنا اور کلتا سے کلنا تک ہوا۔ سمجھ رہے ہیں ضمہ کیوں پایا؟ تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر۔ اس بات فعل ماضی مجہول قیل کہا گیا وہ ایک مرد زمانے گزشتہ میں صیغہ واحد مسکر غائب، بحث اس بات فعل ماضی مجہول۔ قیل اصل میں قویلہ تھا۔ آپ نے قاعدہ نمبر 9 پڑھا کہ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو واقع ہو تو عین کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے۔ ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد قاعدہ کے الفاظ یہ تھے کہ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو ہو تو ماقبل کو ساکن کر کے واو کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے۔ پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 3 کی روح سے واو یا سے بدل جائے گا۔ اس طریقے سے قیل جو اصل میں قویلہ تھا قیلہ ہوا۔ تو پھر سے سن لیجئے، قیلہ اصل میں قویلہ تھا،
ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو واقع ہوا، لہٰذا اس کے ماقبل یعنی کاف کو ساکن کرنے کے بعد واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا۔ قاعدہ نمبر 9 یہ ہوا۔ پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے قاعدہ نمبر 3 یہ ہے، واو کو یا سے بدل دیا تو کوویلا سے قیلہ ہوا۔ جو تعلیل قیلہ میں بالکل یہی قیلہ، قیلو، قیلت، قیلتا تک میں ایک کو لے لیتا ہوں۔ قیلتا اصل میں قویلتا تھا۔ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو واقع ہے، لہٰذا اس کے ماقبل کو ساکن کیا، کاف کو ساکن کیا اور واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا۔ پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا تو کوویلتا سے قیلتا ہوا۔ اب رہا کلنے، تو اس سے پہلے بھی کلنے دیکھیں، وہ بھی جمع مؤنث غائب کسے گا، یہ بھی جمع مؤنث غائب کسے گا، دونوں جمع مؤنث غائب کسے گا۔ وہ بھی فعل ماضی، یہ بھی فعل ماضی، دونوں فعل ماضی، مگر پہلے جو تھا وہ فعل ماضی معروف ہے اور اب جو ہے فعل ماضی مجہول ہے۔ اس کلنے کا معنی کہیں پہلے والے کلنے کا معنی کہیں وہ سب عورتیں، اور یہاں پر جو کلنے ہے جس میں ہم ہیں اس وقت، اس کا معنی کہیں گئیں وہ سب عورتیں، یہ فعل مجہول ہے۔ اب فعل مجہول ہے اور وہ فعل معروف ہے تو دونوں کی اصل بھی الگ الگ ہوگی۔ اس کلنے پہلے والے کلنے کی اصل کولنے تھی، اس کلنے کی اصل قویلنے ہے۔ تو ایک کلنے کی تعلیل بولتا ہوں، باقی کلنا تک اسی طرح کی تعلیل ہوگی، ایک پر دوسرے کو قیاس کر سکتے ہیں۔ تو کلنا اصل میں کیا تھا؟ قویلنے۔ ماضی مجہول کے عین کلمے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیا، ماقبل کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور لام کے درمیان یا کو گرا دیا، قلنا ہوا۔ پھر کاف کے کسرہ کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر، تو کلنا ہوا۔ یہی بات کلتو میں بھی، کہ کلتو اصل میں کوولتو تھا۔ ماضی مجہول کے عین کلمے یعنی واو، ماضی مجہول کے عین کلمہ واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دیا، کاف کو ساکن کرنے کے بعد تو کاف پر اب کسرہ ہوا اور واو ساکن رہا۔ واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا سے بدلا، اجتماع ساکنین ہوا، یا اور لام کے درمیان یا کو گرا دیا، قلنا ہوا۔ پھر کاف کے کسرے کو ضمہ سے بدل دیا تاکہ دلالت کرے واو کے حذف پر۔ کہتے ہیں قیل دراصل کوویلا بود، قیل اصل میں کوویلا تھا، بروزن نوسر ہے۔ قاعدہ نمبر 9 کے تحت جس کو آپ نے سن لیا، قاعدہ نمبر 9 ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو ہو، ابھی واو ہی کی ہمیں ضرورت ہے، یا کی ضرورت نہیں، ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے، ماقبل کو ساکن کرنے کے بعد۔ کہتے ہیں قیل اصل میں کوویلا تھا، قاعدہ نمبر 9 کے تحت واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، پھر واو ساکن ماقبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو یا ہو گیا۔ کہتے ہیں قیل اصل میں کوویلا تھا، قاعدہ نمبر 9 سے قیلہ ہوا، اسی طرح قیلتا تک میں قاعدہ نمبر 9 سے واو یا سے بدلا، تفصیل وہی ہے جو میں بیان کر چکا ہوں، تو قیلتا ہوا۔ قلنا در کلنا تا آخر، کلنا سے آخر تک یعنی کلنا سے کلنا تک، یعنی جمع مؤنث غائب سے جمع متکلم تک میں جب یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری، یا کہاں سے آئی کہ کلنا اصل میں
قولنا تھا۔ ماضی مجہول کے عین کلمے میں واو واقع ہے، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی کاف کو دیا۔ کاف کی حرکت کے دور کرنے کے بعد پھر واو ساکن ما قبل مکسور ہونے کی وجہ سے واو کو یا سے بدل دیا، تو یہ یا ہے۔ اب اجتماع ساکنین یا اور لام کے درمیان تو کہتے ہیں قلنا تا آخر، قلنا سے آخر تک میں یعنی قلنا تک میں جب یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو بسبب واوی بودنش، اس کے قول کے قلنا کے واوی ہونے کی وجہ سے، قلنا کے واوی ہونے کی وجہ سے کاف کو ضمہ دے دیے تاکہ یہ کاف بتائے کہ یہاں سے واو گرا ہے۔ اس بعد فعل مضارع معروف یقولو، یقولان، یقولون آخر تک۔ یقولو کہتا ہے یا کہے گا، وہ ایک مرد زمانی موجودہ یا آئندہ میں صیغہ واحد مذکر غائب بعض اس بعد فعل مضارع معروف۔ یقولو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ما قبل اس کے ساکن، واو متحرک ما قبل اس کے ساکن، لہٰذا واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ یہی قاعدہ نمبر 8 ہے کہ واو متحرک ما قبل اس کے ساکن ہو، درا حال کہ اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے۔ یہ قاعدہ نمبر 8 ہے۔ اس قاعدہ نمبر 8 کی وجہ سے واو کی حرکت کاف کو دے دیا تو یقولو سے یقولو ہوا۔ کہتے ہیں در جمیع سیغ، فعل مضارع کے تمام صیغوں میں یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولن، تقولو، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقولن، اقولو، نقولو، سمجھ رہے ہیں۔ 14 صیغے کے اعتبار سے میں گردان کر دیا، آپ چاہیں تو 11 صیغے کے اعتبار سے بھی کر سکتے ہیں۔ یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان، یقولن، یقولن، تقولون، تقولین، تقولن، اقولو، نقولو، اس طرح سے بھی گردان کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان تمام صیغوں میں جو اصل میں کاف کے سکون کے ساتھ تھے، یک، وہ لوگ کاف کے سکون کے ساتھ، اصل میں کیا تھے؟ کاف کے سکون کے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں اصل میں کاف کے سکون اور عین کے ضمہ یعنی واو کے ضمہ کے ساتھ تھے باقاعدہ 8۔ قاعدہ نمبر 8 سے 8 سن چکے واو متحرک ما قبل اس کے ساکن ہو۔ قاعدہ نمبر 8 سے ضمہ، ضمہ واو، واو پر جو ضمہ ہے، واو پر جو ضمہ تھا اس ضمہ کو کاف کو دے دیے۔ کیا کر دیے؟ کاف کو دے دیے۔ تو نقل حرکت تمام صیغوں میں ہے، مضارع کے تمام صیغوں میں واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیے ہیں۔ تو تمام صیغوں میں نقل حرکت ہے، ہاں کچھ صیغوں میں نقل حرکت کے بعد واو کا گرنا بھی ہے، اور وہ کون سے صیغے ہیں؟ یقولن اور تقولن میں جب آپ نقل حرکت کریں گے تو ظاہر سی بات ہے واو ساکن ہو جائے گا اور لام ساکن ہے ہی، تو اجتماع ساکنین واو اور لام کے درمیان ہوگا۔ یقولن اور تقولن میں جو اصل میں یقولن اور تقولن تھا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا، تو یقولن سے یقولن اور تقولن سے تقولن ہوگا۔ کہتے ہیں ودر یقولن و تقولن، اور یقولن اور تقولن میں وہی واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے، وہ واو جس کی حرکت نقل کر کے کاف کو آپ دیے ہیں، اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ واو گر گیا تو یقولن اور تقولن ہوا۔ اس بعد فعل مضارع مجہول، اس کے بھی تمام صیغوں میں نقل حرکت ہے۔ یقالو اصل میں یقولو تھا بروزن ینصرو، واو متحرک ما قبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، واو متحرک ما قبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل یعنی کاف کو دے دیے، اور چونکہ یہ حرکت فتحہ کی تھی اس لیے واو الف سے بدل گیا، تو یقالو
ہوا۔ در جمیع سیغ مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں جو اصل میں کاف کے سکون اور عین کے ضمہ کے ساتھ تھے، یعنی کاف کے سکون یعنی یک کہتے ہیں، جو اصل میں کاف کے سکون اور بسکون کاف و فتح عین بدن، یہ عبارت یہاں پر غالباً غلط ہے۔ در جمیع سیغ مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں جو اصل میں کاف کے سکون اور عین کے فتح کے ساتھ تھے، یک والو، یک والانے، اصل بول رہا ہوں، یک والون، اسی طریقے سے اک والو، اک والو، تو تمام صیغے اصل میں کاف کے سکون اور واو کے فتح کے ساتھ تھے بقاعدہ 8۔ قاعدہ نمبر 8 سے، قاعدہ نمبر 8 سے واو کی حرکت جو فتحہ ہے، ضمہ نہیں، واو کی حرکت یعنی واو کا فتحہ کاف کو دے دیے ہیں، کہتے فتح واو بکاف دادن، واو کا فتحہ کس کو دے دیے؟ کاف کو دے دیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تمام صیغوں میں اتنا کام ہے کہ اصل میں یہ کاف کے سکون اور واو کے فتحہ کے ساتھ تھے، تو سارے صیغوں میں قاعدہ نمبر 8 کہ واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہو تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی جاتی۔ اس قاعدے کی وجہ سے سب میں واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دے دیے اور کاف پر فتحہ کی حرکت آ گئی ہے، پھر سب میں واو الف سے بدلا ہے، واو الف سے بدلا ہے کیونکہ یہ حرکت جسے نقل کیے ہیں یہ فتحہ کی حرکت ہے، اور ایسی صورت میں اگر نقل کی صورت میں حرکت جسے نقل کیا فتحہ کی ہو تو واو الف سے بدلتا ہے۔ تو اتنا کام تو مضارع مجہول کے سارے ہی صیغوں میں ہے، البتہ دو صیغے جو یکلنا تکلنا میں ہے، ذرا بڑھ کے ایک کام اور ہے کہ واو کے الف سے بدلنے کے بعد اجتماع ساکنین ہوتا ہے الف اور لام کے درمیان، تو الف گر جاتا ہے اور ہو جاتا ہے یکلنا اور تکلنا۔ پھر سے سنیے، در جمیع سیغ ان تمام صیغوں میں جو اصل میں کاف کے سکون، جو اصل میں کاف کے سکون اور عین کے فتح کے ساتھ تھے، قاعدہ نمبر 8 سے واو کے فتحہ کو کاف کو دے دیے، کاف کو دے دیے، یہ کہاں آ گئے ہم؟ نیچے آئیے، واو کے فتحہ کو پھر سے سنیے عبارت، میں اوپر چلا گیا تھا ذرا۔ در جمیع سیغ ان تمام صیغوں میں جو کاف کے سکون اور واو کے فتح کے ساتھ تھے، قاعدہ نمبر 8 سے واو کے فتحہ کو کاف کو دے کر واو کو الف کر دیے، واو کو کیا کر دیے؟ الف کر دیے، پھر وہ الف یقلنا اور تکلنا میں، وہ الف یقلنا اور تکلنا میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو یقلنا اور تکلنا ہوا۔ سن لیجئے، یقلنا اصل میں یقولنا تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن، یہی قاعدہ نمبر 8 ہے، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دے دیے، اور چونکہ یہ حرکت فتحہ کی تھی واو کو الف سے بدل دیے، اب اجتماع ساکنین ہوا، الف اور لام کے درمیان الف گر گیا تو یکلنا ہوا، بعین ہی یہی تعلیل تکلنے میں بھی۔ جب آپ نے اس بات فعلی مضارع معروف، اس بات فعلی مضارع مجہول دونوں کی تعلیل کو سمجھ لیا تو نفی تاکید بلندر معروف، نفی تاکید بلندر مجہول
باقی بات آپ کے ذہن میں رہے، تو اس میں بھی تعلیل آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جو تعلیل ہونی تھی وہ ہو چکی، اور جو تعلیل ہو چکی یقولو میں، جو تعلیل یقولو میں ہے وہی تعلیل لن یقولہ میں ہے، اور یقولو کی تعلیل آپ کو بتائی گئی، تو پھر سے لن یقولہ کی تعلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لن یقولہ اصل میں لن یقولہ تھا، جیسے کہ یقولو اصل میں یقولو تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے، بس۔ تو نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف کی گردان صرف کبیر لن یقولہ لن یقولہ لن یقولو الی آخرہ کہتے ہیں، اور مجہول کی گردان لن یقالہ لن یقالہ لن یقالو الی آخرہ۔ اس بحث میں سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوئی، جسے آپ نے سنا کہ مضارع میں کیا تبدیلی ہوئی، نقلی حرکت ہے، چاہے معروف ہے یا مجہول ہے، نقلی حرکت ہے۔ ہاں، نقلی حرکت کے بعد جہاں اجتماع ساکنین ہوگا وہاں واو یا الف گرے گی، سمجھ رہے ہیں؟ الف کب گرے گی؟ وہ حرکت جسے نقل کر کے اگر دیا ہے وہ فتح کی حرکت ہے، تو واو الف سے بدلے گا، اور بدلنے کے بعد اگر اجتماع ساکنین ہوگا تو الف گرے گا، نہیں ہوگا تو الف باقی رہے گا، جیسے کہ مجہول میں اور معروف میں الف کا کوئی مطلب ہی نہیں، کیونکہ جس حرکت کو نقل کر کے دیے ہیں معروف میں وہ فتح کی حرکت تو ہے نہیں کہ واو الف سے بدلے، کہتے ہیں۔ اس بحث میں سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوئی ہے دوسری کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ الگ سے تعلیل پھر آپ کو بتائی جائے، ایسا مصنف کہہ رہے ہیں۔ نفی جہت بلند در فعل مضارع معروف کی بڑی گردان صرف کبیر لم یقل لم یقولا لم یقولو لم تقل لم تقولا لم یقلن الی آخرہ، اور مجہول کی گردان لم یقل لم یقالا لم یقالو لم تقل لم تقالا لم یقلن، پوری گردان آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں۔ دری بحث جزئی کے اس بحث میں نفی جہت بلند، اس بحث میں سوائے اس کے کہ واو لم یقل اور اس کے اخوات میں یعنی لم تقل لم اقل لم نقل میں ایک میں تعلیل بول ہی دیتا ہوں، لم یقل اصل میں لم یقول تھا، لم یقل اصل میں لم یقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، جو کام آپ نے یقولو میں بھی کیا تھا، مگر یہاں جو لام ہے، واو کے بعد جو حرف لام ہے وہ لام لم کی وجہ سے ساکن ہے، اور جب واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو آپ نے دے دیا تو واو بھی ساکن لام بھی ساکن، اجتماع ساکنین واو اور لام کے درمیان واو گر گیا تو لم یقل ہوا، تو لم یقل اور لم تقل اور لم اقل لم نقل میں واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینے کے بعد واو اور لام کے درمیان اجتماع ساکنین ہونے کی وجہ سے واو گر جائے گا، مگر لم یقولا لم یقولو میں اجتماع ساکنین نہیں ہے، اس لیے نقلی حرکت کر کے بس کریں گے، چنانچہ لم یقولا اصل میں لم یقولا تھا، واو کی حرکت نقل کر کے کاف کو دیے، بس لم یقولا ہو گیا، لم یقولو ہو گیا۔ دری بحث، اس بحث میں لم کی بحث میں سوائے اس کے کہ واو لم یقل اور اس کے اخوات یعنی لم تقل لم اقل لم نقل میں، اور الف لم یقل اور اس کے اخوات میں، لم یقل اس کے اخوات لم تقل لم اقل لم نقل، کہ لم یقل اصل میں لم یقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیا، چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی واو الف سے بدلی، تو نقلی حرکت معروف میں بھی ہے مجہول میں بھی ہے،
معروف میں جو حرکت نقل کر رہے ہیں وہ فتح کی نہیں ہے تو نقل کر کے رک گئے، مجہول میں جو حرکت نقل کر رہے ہیں وہ فتح کی ہے، اس لیے نقل حرکت کے بعد واو کو الف سے بدل دیے۔ لم یکل میں پھر کیا ہوا تو آگے دیکھیں گے۔ کہتے ہیں الف لم یکل اور اس کے اخوات میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئے ہیں، واو اور الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں۔ تغیر دیگر، دوسری تبدیلی، مضارع میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے سوا کوئی دوسری تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور مضارع میں جو تبدیلی ہے وہ تو بتا ہی دی گئی ہے، تو دوبارہ اس تبدیلی اور تعلیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک ایک کو میں بول دیتا ہوں۔ لم اقل نفی جہت بلم در، فعل مضارع معروف لم اقل اصل میں لم اقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے حرف صحیح ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، اجتماع ساکنین و واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، لم اقل ہوا، یہ معروف میں۔ مجہول لم اقل، لم اقل اصل میں لم اقول تھا، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل یعنی کاف کو دیا، اور چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی واو کو الف سے بدلا، اجتماع ساکنین و الف اور لام کے درمیان الف کو گرا دیا، لم اقل ہوا۔ کہتے ہیں لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف کی گردان قول سے، لیقولن 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 الی آخرہ، مجہول کی گردان لیقالن 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 الی آخرہ۔ اسی طریقے سے نون خفیفہ دریں ہر چہار گردان، ان چاروں گردان میں لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، لام تاکید بانون ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجہول، ان چاروں گردان میں کہتے ہیں دریں ہر چہار گردان، ہم ان چاروں گردان میں بھی سوائے اس تبدیلی کے جو مضارع میں ہوئی ہے کچھ اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے، اور مضارع کی تبدیلی تو ہم بتا ہی چکے، تو الگ سے یہاں پھر تعلیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امر حاضر معروف کل کی صرف کبیر بڑی گردان، قل، قولا، قولو، قولی، کلنے، کلنا نہیں کلنے۔ یہ امر حاضر معروف کی 5 سگے انہوں لکھے ہیں، کیونکہ کولا 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو بہرحال قل امر حاضر معروف کی گردان، تعلیل میں پیچھے بول چکا ہوں، پھر سے ایک بار بول دیتا ہوں۔ قل اصل میں اقول تھا بروزن عنصر، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیے، اب اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا اور حمزہ کو بھی گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے، تو اقول سے کل ہو گیا، اور کولا میں واو کو نہیں گرایا، واو کو صرف نقل حرکت کر کے بس کر دیا، واو کو نہیں گرایا کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کولو میں بھی اجتماع ساکنین نہیں ہے تو نقل حرکت کر کے بس کیے، کولی میں بھی اجتماع ساکنین نہیں ہے، کولا میں بھی اجتماع ساکنین نہیں، ہاں کلنے میں ہے، تو واو کی حرکت نقل کر کے کلنے میں ماقبل کو دیے اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو گرائے، چنانچہ کلنے اصل میں اقولنا تھا، واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کاف کو دیے، کاف کو دیے، پھر اجتماع ساکنین و واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا تو کلنے ہوا۔ تو آپ نے کل کے بارے میں ایک گفتگو سنے، دوسری سنیے۔ کل اصل میں تقولو تھا، امر مضارع سے بنتا ہے، وہ آپ کو معلوم، غائب غائب سے، حاضر حاضر سے، متکلم متکلم سے، معروف معروف سے، مجہول مجہول سے، تو کل امر حاضر معروف ہے تو ظاہر سی بات ہے فعل مضارع حاضر معروف سے بنے گا، فعل مضارع حاضر معروف تقولو ہے تو کہتے ہیں کل اصل میں
تقولو تھا بعد حذف علامت مضارع، جو امر بنانے کا طریقہ ہے کہ امر حاضر بنانا چاہ رہے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کیجئے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، علامت مضارع تا کو حذف کرنے کے بعد کاف بچا جو متحرک ہے۔ کہتے ہیں بعد حذف علامت مضارع، علامت مضارع کے حذف کیے جانے کے بعد کاف متحرک رہا تقولو میں، تو آخر میں وقف کر دیے۔ آخر میں کیا کر دیے؟ وقف کر دیے۔ واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا تو کل ہوا۔ و بعض امر را از اصل، اور بعض صرفی امر کو اصل سے بناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض امر را از اصل بنامی کنند پس اکول می شود، تو اکول ہوتا ہے بعض حرکت واو بما قبل دادا۔ یہ تعلیل میں بیان کر چکا اس لیے دوبارہ نہیں بیان کروں گا۔ پھر واو کی حرکت ما قبل کو دے کر واو کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیے، اور حمزہ وصل کو استغنا کی وجہ سے حذف کر دیے بہمی وضع۔ اسی طریقے پر امر کے دوسرے صیغوں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ ایک کو بتا دیا، باقی کو قیاس کر سکتے ہیں۔ امر حاضر کے تمام صیغوں میں نقلی حرکت تو ہے ہی، بعض صیغوں میں نقلی حرکت کے بعد اجتماع ساکنین ہے، وہ کل ہے اور کل نہ ہے۔ ان دو صیغوں میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کا گرنا ہوگا، باقی صیغوں میں نقلی حرکت پر بس کریں گے، جیسے کولا، کولو، کولی، کولا میں۔ کہتے ہیں وصیغ امر باللام وصیغ نہیں، مثل صیغ نفی جہت بلم است۔ امر باللام کے صیغے لے یکل معروف میں، لے یکل مجہول میں۔ امر باللام کے صیغے اور نہیں کے صیغے لا تکل نہیں معروف میں، لا تکل نہیں مجہول میں۔ تو کہتے ہیں امر باللام کے صیغے اور نہیں کے صیغے نفی جہت بلم کے صیغے کی طرح ہے، اور نفی جہت بلم میں جو تعلیل ہوئی اسی طرح کی تعلیل ان دونوں میں بھی ہوگی، اور وہ تعلیل گزر چکی، تو پھر امر باللام کے صیغے اور نہیں کے صیغوں کی تعلیل الگ سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں صیغ امر باللام و صیغ نہیں مثل صیغ نفی جہت بلم است۔ امر باللام کے صیغے اور نہیں کے صیغے نفی جہت بلم کے صیغے کی طرح ہے کہ در آہاں در محل جزم واو و الف افتادہ، کہ اس میں جزم کی جگہ میں واو الف گرے ہیں، بس جیسے لے یکل معروف میں، یعنی امر باللام معروف میں، مجہول میں لے یکل۔ ایک ایک تعلیل میں بول دیتا ہوں پھر بھی۔ لے یکل اصل میں لے یکول تھا، واو متحرک، ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، بعد اس کے اجتماع ساکنین ہوا، واو اور لام کے درمیان واو کو گرا دیا، لے یکول ہوا۔ تو یہاں پر اجتماع ساکنین ہے، واو گرا، لیکن لے یکولا میں صرف واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے، بس واو گرے گا نہیں کیونکہ اجتماع ساکنین نہیں، یہ تو معروف تھا مجہول میں۔ لے یکل اصل میں لے یکول تھا، واو متحرک ماقبل ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیا، چونکہ یہ حرکت فتح کی تھی، واو الف سے بدل گیا، پھر اجتماع ساکنین ہوا الف اور لام کے درمیان، الف گر گیا۔ لے یکل میں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے، اسی طریقے سے لے تکل، لے اوکل، لے نوکل میں اجتماع ساکنین ہو رہا ہے تو الف کا گرنا ہو رہا ہے، لیکن جہاں اجتماع ساکنین نہیں ہوگا وہاں الف نہیں گرے گا، چنانچہ لے یکالا میں صرف واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے اور واو کو الف سے بدل دیں گے، بس اجتماع ساکنین نہیں ہے اس لیے الف نہیں گرے گا لے یکالا میں۔ وکس الحاظہ اسی پر باقی صیغوں کا آپ قیاس کر لیجئے۔ نون ثقیلہ و خفیفہ، امر و نہیں،
کہتے ہیں در نون ثقیلہ و خفیفہ امر نہیں واو و الف کے در مواقع جزم ساکت شدہ بود بسبب تحرک ما قبل نون باز آمدہ۔ امر نہیں کہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ میں واو اور الف جو جزم کی جگہ میں گر گئے تھے ماقبل کے متحرک ہونے کی وجہ سے پلٹ آئے ہیں۔ جیسے کل میں مثال کے طور پہ ایک کو میں صرف رکھتا ہوں، واو گر گئے تھے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، مگر نون ثقیلہ نون خفیفہ کے آنے کی وجہ سے جب اجتماع ساکنین نہیں ہوگا تو واو پلٹ آئیں گے۔ تو پہلے کل تھا، اب کیا ہوگا؟ کولن، واو پلٹ آئے۔ امر حاضر معروف بانون ثقیلہ کولن، کولان، کولن، کولن، کلنان۔ ایک کی تعلیل میں رکھ دیتا ہوں۔ کولن اصل میں اکولن تھا۔ کولن اصل میں کیا تھا؟ اکولن، واو متحرک ماقبل اس کے ساکن ہونے کی وجہ سے واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیا، ماقبل کو دے دیا تو اکولن ہوا، اور حمزہ کو گرا دیا ضرورت نہ رہنے کی وجہ سے کولن، کولان، کولن، کولن، کلنان۔ امر غائب و متکلم معروف بانون ثقیلہ لیکولن الی آخرہ۔ یہ سب کی گردان بالکل ویسے ہی ہے۔ اب اسم فاعل میں آ جاتے ہیں۔ اسم فاعل قائل، قائلان، قائلون، قائلتن، قائلتان، قائلات۔ قائل اصل میں قابل تھا، قائل اصل میں قابل تھا۔ واو فاعل کے عین کلمے میں آپ نے قانون پڑھا کہ واو فاعل کے عین کلمے میں واقع ہو تو واو حمزہ ہو جاتا ہے، تو قائل اصل میں قابل تھا، واو فاعل کے عین کلمے میں واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گیا تو قابل سے قائل ہوا۔ یہ سارے صیغوں میں قائل اصل میں قابل تھا۔ قاعدہ نمبر 17 سے جس کو بھی ہم نے بیان کیا کہ واو فاعل کے عین کلمے میں ہو تو واو حمزہ ہو جاتا ہے، شرط صرف یہ کہ فعل میں تعلیل ہوئی ہو، اور اس کے فعل میں تعلیل ہے ہی۔ اسی طریقے سے دوسرے صیغوں میں بھی واو حمزہ سے بدل گیا ہے، واو حمزہ سے بدل گیا ہے۔ بحث